مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک یورپی خاتون کی ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے پاکستانیوں کی خدمت میں گزار دی۔ اچھا، یہ پہلی کردار نہیں ہے جس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر رحت فونڈی جو ٹیکسلا کے اسپتال میں پاکستانیوں کی خدمت کر رہی ہیں، ابتدائی طور پر انہوں نے بتایا ہے، اب اس انٹرویو دیا ہے اس کے والے سے بتا رہے ہیں کہ وہ 2 سال کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان آئیں گے پھر واپس چلی جائیں گی، لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ پاکستانیوں کی محبت نے انہیں اتنا ان کا دل مو لیا کہ انہوں نے باقی زندگی اب یہیں گزار دی ہے۔ تو یہ واحد کردار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جرمن جنہیں مسیحا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ڈاکٹر رت فاؤ، جنہوں نے پاکستان میں جزام کے مریضوں، کوڑ کے مریضوں، جس کوڑ کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب ڈاکٹر رت فاؤ آئی تھی تقریباً 1960 کی دہائی میں، تو اس وقت اسے جان لیوا مرض سمجھا جاتا تھا اور کوڑ کے مریضوں کو آبادیوں سے نکال کر دور اکیلا کر دیا جاتا تھا۔ ان کی آبادیوں میں ان کے علاقے الگ ہوتے تھے اور وہاں کوئی جاتا نہیں تھا۔ کوڑ کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ جو ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں اور میں ہر وقت پیپ رستی رہتی ہے، اور اس میں پھر خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس پیپ پہ جو چوہے بڑے رسیاں ہوتے ہیں، پھر ان کے جہاں یہ مریض ہوتے ہیں وہاں چوہے بھی بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک مرض رہا ہے اور انسان صدیوں سے اس کا بھگتتا رہا ہے اور صدیوں سے لا علاج ہی رہا ہے۔ تو 60 کی دہائی میں جب پاکستان آئی، دنیا کے جب یورپ میں خاص طور پر اس کا علاج آ گیا تھا، لیکن پاکستان میں اس وقت بھی کوڑ کو ایک لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ ڈاکٹر رت فاؤ جو ہیں، انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے کوڑ کے جزام کے مریضوں کے لیے اسپتال بنائے۔ سب سے پہلے کراچی میں صدر میں بنایا اور پھر پورے ملک میں سے اپنا نیٹ ورک پھیلایا، اور کوڑ کے مریضوں کو انہوں نے گلے لگایا۔ وہ خود ان کے زخم اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھیں، اور اسی لیے انہیں جو ہے کوڑ کے مریض جو پاکستانی تھے وہ انہیں ماں کا خطاب دیتے تھے۔ اور پھر جب 2017 میں ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوئیں، تو پاکستانی جو ان سے علاج کرا چکے تھے یا ان کے اسپتالوں میں کام کرتے تھے، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہتے تھے کہ جی ڈاکٹر رت فاؤ جو ہے ہماری ماں کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک پولش پائلٹ بھی آئے تھے پاکستان 1948 میں، ولاسیلا تورووچ، اور انہوں نے بھی پاکستان کے لیے پہلے پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کی، پائلٹ کی حیثیت سے ترقی کرتے کرتے سائنسدان بھی تھے، اسپارکو میں پاکستانی میزائل پروگرام کے لیے کام کیا، اور انہوں نے بھی ساری زندگی جو ہے وہ 1980 میں ٹریفک حادثے میں کراچی میں ان کی جان چلی گئی تھی، تو اس وقت تک پاکستان کی انہوں نے خدمت کی۔ آج ہم جس کی بات کریں ڈاکٹر رینڈی کی، یہ جو ہے ان کا انٹرویو بھی آیا ہے۔ انہیں 2021 میں جب اس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے ان کا اس حوالے سے یورپی یونین نے جو ہے وہ اپنے یورپی یونین کا جو پاکستانی سیکشن ہے اس نے ویڈیو جاری کی ہے، تو جس میں یہ خاتون، یہ مائی، یہ ماں جس کو اب ٹیکسلا کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی ہے، تو اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کیا آئی تھیں، کیسے آئی تھیں، کیا سوچ کر آئی تھیں، اور پھر وہ کیسے پاکستان کی ہو گئی رہ گئیں۔ تو یہ کہتی ہیں ڈاکٹر رینڈی کے جو چھوٹی سی تھیں تو انہیں لگتا تھا کہ جو خالق ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اسے انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر کہتی ہے میں نے بچپن میں یہ جان لیا تھا کہ میں نے نرسنگ کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھنا ہے، ان کی دوا کرنی ہے۔ 1971 میں وہ پنڈی آئیں، تو کہتی ہیں پہلے تو یہی تھا کہ میں کچھ سال 2 سال رہوں گی اور پھر اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کا پاکستان تو بہت پسماندہ تھا اور اکثریت اس کے حصے جو ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو بہت جلد انہیں لگا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہوں نے درست جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ زبان سیکھنا ایک چیلنج تھا، انہوں نے زبان بھی سیکھ لی، اور پھر آہستہ 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 وہ پاکستانی معاشرے کا حصہ بنتی گئیں، اور اب وہ ایسا سمجھتی ہیں کہ میں خود کو پاکستانی ہی سمجھتی ہوں۔ ابھی بھی وہ ٹیکسلا کے اسپتال میں کام کرتی ہیں، اس عمر میں بھی، عمر بہت ہو گئی ہے ان کی، تقریباً 26 سال سے زیادہ ہو گیا ان کا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جی پاکستان میں کام کرتے ہوئے بھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں آج بھی جو ہے وہ ایسا محسوس کرتی ہوں میرے میں بہت توانائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان رکنے کا فیصلہ کیوں کیا، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو پاکستانی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام ہے، تو اس سے وہ کہتی ہیں بہت متاثر ہوئی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ یہاں بزرگوں کا جو احترام ہے، یہ بھی ایک ایسی بات تھی جس نے ان کو دل کو متاثر کیا۔ اور پھر جو انہوں نے کہا ٹیکسلا میں رہتی ہیں، ٹیکسلا آپ کو پتہ ہے بدھا تہذیب کا مرکز ہے، اس کے آس پاس سارے بدھا تہذیب کے جو آثار ہیں، تو کہتی ہیں انہیں تاریخی مقامات کا بھی بڑا شوق تھا، اور پھر جب ٹیکسلا میں رہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جب بدھا تہذیب کے مراکز میں جاتی تھی تو ان کو دیکھتی تھی تو میرا دل جو ہے وہ مزید وہاں پر جو ہے وہ
اطمینان ملتا تھا مجھے۔ پھر وہ کہتی ہیں یہ جو بدھا تہذیب کے جو پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں تھیں انہوں نے بھی انہیں بہت متاثر کیا، اور اپنی ایمبیسی اور جو یورپی یونین کے جو لوگ وہاں ٹیکسلا میں جو بدھا تہذیب دیکھنا چاہتے تھے وہ کہتی ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے زندگی میں بے شمار، ظاہر ہے وہ جب سفارتکار رابطہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں گھمائیں پھرائیں تو ان کے ساتھ یہ بھی جاتی تھیں، تو کہتی ہے میں نے ان گنت جو ہے مواقع پر ٹیکسلا میں جو ہے بدھا تہذیب کے آثار جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ تو اب وہ اپنے ایوارڈ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ جی 2021 میں 14 اگست کو انہیں میسج ملا کہ جی آپ کو پاکستانی حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو کہیں پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک مسیحی خاتون ہوں اور مجھے جو ہے پاکستان نے ایک اعلیٰ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن جب یہ ایوارڈ ملا تو میں بہت خوش تھی اور آج بھی خوش ہوں کہ مجھے جو ہے پاکستان کی طرف سے میری خدمات کا جو اعتراف کیا گیا اور مجھے نوازا گیا ہے۔ تو یہ ایک یورپی خاتون کی کہانی تھی جس نے پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دی، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اور بھی 2 ڈاکٹر لطفاؤ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح جرمن خاتون تھیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ جوانی میں آئیں اور پاکستانی ہو کے رہ گئیں، اور انہوں نے بھی ساری زندگی جزام اور کوڑ کے مریضوں، جزام کہتے ہیں اس کو، کوڑ کہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزاری، اور ان کا جب انتقال ہوا تو وہ پاکستانی مریض جو ان کے زیر علاج رہ چکے تھے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ تو یہ 2-3 ماڈل ہیں جو یورپ سے پاکستان آئے اور پاکستانیوں کی خدمت میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی، تو ان میں اب ڈاکٹر وینڈی پینی میں شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔